بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، غوث اعظم سرکار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء ہیں اور آپ کی بزرگی کی شہرت پورے بغداد میں عام تھی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ عورت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میرے اس لڑکے کا دل آپ کی طرف بہت راغب ہے، آپ کو یہ بہت چاہتا ہے اور آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ حضور اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے تاکہ یہ ایک اچھا مقام حاصل کر سکے، آپ کی خدمت کر سکے اور ایک بہت ہی بڑے مقام تک پہنچ جائے۔ میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ اسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیں۔ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور تعلیم دینا شروع کر دی۔ ریاضت میں بندے کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے یا اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو روٹی کے سوکھے ٹکڑے دیے گئے اور ان ٹکڑوں پر اس کو گزارا کرنا تھا۔ سوکھے ٹکڑے کھانے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو دیکھنے کی غرض سے آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کہ خشک روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے اور وہ بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ عورت شکایت کی غرض سے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرماتے جا رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے بڑے شکوے سے عرض کیا، حضور آپ نے میرے بچے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کیسے؟ تو بڑھیا بولی، واہ حضور واہ، آپ مرغی کا گوشت کھائیں اور میرا بیٹا بغیر سالن کے سوکھی روٹی کھائے، یہ کہاں کی شفقت اور مہربانی ہے؟ یہ آپ نے بہت ناانصافی کی ہے۔ میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں اور آپ یہاں مرغی کھا رہے ہیں۔ اس بڑھیا کی بات سن کر سرکار مسکرائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اے مرغی، اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہی وہ مرغی فوراً ہڈیوں سے گوشت بن کر زندہ کھڑی ہو گئی۔ پھر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بڑھیا، جب تیرا بیٹا بھی اس مرتبے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن پہلے اسے ریاضت تو کرنے دے۔ تو ہی تو کہتی تھی اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے، تو اعلیٰ مقام پر بنا ریاضت کے کیسے پہنچ جائے گا؟ وہ بڑھیا بہت شرمندہ ہوئی اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگی اور واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔